تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیرے خلق کو حق نے جمیل کیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ناظرین، ایک بار پھر پروگرام رسول عربی لے کر حاضر ہیں، اور آج ہمارے جو سلسلے کا موضوع ہے، ہمارے آج پروگرام کا جو موضوع ہے وہ بڑا ہی دل ہلا دینے والا ہے، کیونکہ آج بات ہوگی ہجرت حبشہ کی۔ یہ ابتدائی دور تھا اسلام کا، اور بڑی مشکل اور بڑی ڈیفیکلٹیز تھی مسلمانوں کے سامنے۔ اپنے ہی وطن میں، اپنے ہی شہر میں رہنا مشکل تھا، اپنے پرائے ہو چکے تھے۔ جرم کیا تھا؟ خطا کیا تھی؟ جرم یہ تھا کہ اللہ کا نام لیتے تھے، تمام جھوٹے خداؤں کو چھوڑ کر ایک خدائے وحدہ لا شریک کو سجدہ کرتے تھے۔ اللہ کو ایک ماننا جرم ہو گیا تھا ناظرین، کلمہ پڑھنا جرم تھا، طواف کرنا جرم تھا، نماز پڑھنا ان لوگوں کے نزدیک جرم تھا، اور یہ اسی جرم کی سزا صحابہ کرام اور خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کس طرح ستا کے ان ظالموں نے دی، یہ واقعات آج آپ سنیں گے۔ پہلی ہجرت ہوئی، یاد رہے کہ مسلمانوں کی جو یہ پہلی ہجرت تھی، یہ 5 سنِ نبوی میں ہوئی۔ ابھی ہجرت مدینہ کے بعد ہجری سن شروع ہوتا ہے، اور اس سے پہلے کے جو سال ہیں وہ اعلان نبوت کے بعد جو سال ہوتے ہیں ان کو سن نبوی کہا جاتا ہے۔ تو 5 سن نبوی کا وقت تھا۔ شروع کے 4 سال بڑی ڈیفیکلٹی میں گزرے، تھوڑے ہی لوگ مسلمان ہوئے تھے، مگر دائرہ اتنا تنگ کر دیا گیا، اتنی تکالیف نبی پاک اور صحابہ کرام کو دی گئیں کہ اب نبی پاک نے اعلان کر دیا کہ کچھ لوگ حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیں۔ آج دنیا کے نقشے میں اگر حبشہ کو ڈھونڈنا چاہیں تو ایتھوپیا جو ہے، جو افریقہ کا ایک ملک ہے، اسی کو حبشہ کہا جاتا ہے۔ عرب کے نزدیک ہونے کی وجہ سے یہ پہلا ملک تھا جہاں مکہ پاک سے مسلمانوں نے پہلی ہجرت کی۔ جب غیر مسلموں کو پتہ چلا کہ مسلمان ہمارا وطن چھوڑ کر کہیں جائے پناہ ڈھونڈ رہے ہیں، حالانکہ یہ پہلا جو گروپ تھا یہ 11 مرد اور 4 عورتیں تھیں، صرف 15 لوگ گئے تھے، مگر ان کو بھی چیز کیا گیا، پکڑنے کی کوشش کی گئی۔ دریا کے کنارے پہنچے تو وہ کشتیاں آگے جا چکی تھیں، اور یہ 15 لوگ وہاں پر پہنچے۔ ان میں بڑے جو نام تھے، حضرت عثمان غنی بھی تھے، اپنی زوجہ بی بی رقیہ کے ساتھ تشریف لے گئے تھے جو نبی پاک کی صاحبزادی ہیں۔ حضرت ابو حذیفہ بھی تھے، حضرت زبیر بن العوام بھی تھے، حضرت مصعب بن عمیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف، یہ بڑے بڑے صحابہ کرام تھے۔ 11 مرد اور 4 خواتین تھیں۔ اب یہ جب حبشہ پہنچے تو وہاں جا کے ریلیکس، سکون کا سانس لیا، اللہ کی عبادت کرنے لگے، مگر ان لوگوں کو یہاں چین نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیسے مسلمان وہاں پہنچ گئے ہیں اور سکون کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اب ایک یوں سمجھے کہ افواہ پھیلی یا پھیلائی گئی کہ حبشہ میں لوگوں کو یہ پتہ چلا کہ مکے میں کفار مکہ مسلمان ہو گئے، تو یہ خوشی خوشی کچھ لوگ یہاں آ گئے، مگر جب یہاں آئے تو ان کو پھر گرفتار کیا گیا، پھر ظلم و ستم کیا گیا۔ نبی پاک نے پھر اعلان کیا کہ اور لوگ بھی حبشہ چلے جائیں۔ تو اب دوسرا جو گروپ تھا اس میں 83 مرد اور 18 عورتوں نے حبشہ کی جانب ہجرت کی۔ آل ٹوگیدر تقریباً 100-110 افراد پہنچ چکے تھے۔ اب کفار مکہ حسد کی آگ میں جلنے لگے کہ یہ حبشہ میں کیسے سکون کی زندگی گزار رہے ہیں، وہاں جا کر بھی ان کے لیے پرابلم کریٹ کی جائے۔ چنانچہ کفاران قریش نے کچھ تحائف لے کر عمر بن عاص اور عمارہ بن ولید کو بادشاہ حبشہ کے دربار میں بھیجا، اور انہوں نے جا کر بادشاہ کو یہ کہا کہ ہمارے کچھ مجرمین مکہ سے بھاگ کر آپ کے ملک میں آ گئے ہیں، انہوں نے پناہ لے لی ہے، آپ انہیں ہمارے حوالے کر دیجئے۔ اب نجاشی بادشاہ نے کیا کیا کہ اس نے مسلمانوں کو اپنے دربار میں طلب کیا۔ حضرت علی کے بھائی حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے نمائندہ بن کر دربار نجاشی میں تشریف لائے، اور سبحان اللہ، اب جو انہوں نے بیان کیا، جو انہوں نے اس دربار میں تقریر کی، وہ آج بھی تاریخ کی کتابوں میں سنہرے حروف میں لکھی ہے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دربار میں داخل ہوئے نا ناظرین، تو باقی لوگ بادشاہ کو سجدہ کرتے تھے، آپ نے سجدہ نہیں کیا بلکہ سلام کیا اور کھڑے ہو گئے۔ تو جو کفار مکہ کی طرف سے نمائندے آئے تھے، انہوں نے بادشاہ کو بدظن کرنے کی کوشش کی کہ یہ کیسے ہیں، آپ کو سجدہ نہیں کرتے؟ تو حضرت جعفر نے بڑا پیارا جواب دیا کہ ہمارے رسول خدا نے اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنے سے منع فرمایا ہے، اس لیے میں بادشاہ کو سجدہ نہیں کر سکتا۔ پھر آپ نے جو بیان کیا، آپ نے کہا کہ اے بادشاہ، ہم لوگ ایک جاہل قوم تھے،
شرک و بت پرستی کرتے تھے، لوٹ مار، چوری، ڈکیتی، ظلم و ستم اور طرح طرح کی بدعمالیوں اور بدکاریوں میں مبتلا تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری قوم میں ہی ایک شخص کو رسول بنا کر بھیجا جس کے حسب و نسب اور صدق و دیانت کو ہم پہلے سے جانتے تھے۔ اس رسول نے ہم کو شرک و بت پرستی سے روک دیا اور صرف ایک خدائے واحد کی عبادت کا حکم دیا۔ ہر قسم کے ظلم و ستم، تمام برائیوں اور بدکاریوں سے ہمیں روکا، ہمیں منع کیا۔ ہم اس رسول پر ایمان لائے اور ان برے کاموں سے ہم تائب ہو گئے۔ بس یہی ہمارا گناہ ہے۔ اسی وجہ سے اب یہ ہماری قوم ہے جو ہماری جان کی دشمن بن گئی ہے۔ ان لوگوں نے ہمیں اتنا ستایا ہے کہ ہمیں اپنا وطن چھوڑنا پڑا، اور آپ کی سلطنت میں ہم وطن چھوڑ کر آئے، اب یہاں امن و امان کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اب یہ لوگ ہمیں مجبور کر رہے ہیں کہ ایک بار پھر ہم اس گمراہی والے راستے پر چلے جائیں۔ اب جب اتنا زبردست اور پر اثر بیان کیا تو کفاران قریش کیسے خاموش رہ سکتے تھے؟ انہوں نے فوراً کہا کہ اے بادشاہ، یہ لوگ آپ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کچھ عجب اور دوسرا ہی اعتقاد رکھتے ہیں۔ بادشاہ نے سوال کیا کہ تم بتاؤ، تم ہمارے نبی حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کیونکہ بادشاہ عیسائی مذہب کا پیروکار تھا۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جواب میں قرآن پاک کی سورہ مریم کی تلاوت شروع کر، سبحان اللہ، سورہ مریم کی تلاوت بھی کی اور یہ بھی فرمایا کہ ہمارے رسول نے ہم کو یہی بتایا ہے کہ حضرت عیسیٰ خدا کے بندے اور اس کے رسول ہیں، جو کنواری مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے شکم مبارک سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے اور قدرت کی نشانی بن کر پیدا ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بادشاہ نے جب یہ سنا، سورہ مریم کی تلاوت سنی، تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور اس نے کہا کہ بلا شبہ انجیل اور قرآن ایک ہی آفتاب ہدایت کے دو نور ہیں، اور یقیناً حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بندے اور رسول ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خدا کے وہی رسول ہیں جن کی بشارت حضرت عیسیٰ نے انجیل میں دی ہے۔ اور اگر میں دستور سلطنت کے مطابق تخت شاہی پر رہنے کا پابند نہ ہوتا تو میں خود مکہ جا کر نبی پاک علیہ السلام کی جوتیاں سیدھی کرتا، ان کے قدم دھوتا۔ اللہ اکبر۔ بادشاہ کی اس پر اثر تقریر نے اس دربار کا نقشہ ہی بدل دیا۔ بادشاہ نے ان غیر مسلموں کو ڈانٹ ڈپٹ کر تحفے واپس کر کے واپس لوٹا دیا، اور مسلمانوں سے کہا میرے ملک میں جیسے رہنا ہے، جہاں رہنا ہے، امن و سکون کے ساتھ رہیے۔ سبحان اللہ۔ یاد رہے کہ یہی عاشق رسول نجاشی بادشاہ بعد میں مسلمان بھی ہوا، اور اس کے بعد ایسا عاشق رسول تھا کہ نبی پاک علیہ السلام نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ اس کا جب انتقال ہوا تو نجاشی بادشاہ حبشہ میں ہی تھا، مگر میرے آقا نے مدینہ منورہ میں اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ سبحان اللہ۔ آج بھی ایتھوپیا کے اندر نجاشی بادشاہ کا مزار موجود ہے، عاشقان رسول آج بھی اس کے مزار پر جاتے ہیں۔ شروع اسلام میں اس عظیم بادشاہ نے مسلمانوں کی زبردست مدد کی، زبردست سپورٹ کیا، اور صحابہ کرام کو سکون سے رہنے کے لیے جگہ دے دی۔ اب اعلان نبوت کا 6واں سال آ گیا۔ سبحان اللہ۔ اس سال 2 بڑے شاندار واقعات ہوئے۔ 2 ایسی ہستیوں نے اسلام قبول کیا جن کے اسلام قبول کرنے کی وجہ سے اسلام کے یوں سمجھیے عظمت میں، وقار میں، عزت میں زبردست اضافہ ہوا۔ مسلمانوں کے حوصلے بہت بلند ہوئے۔ ایک حضرت حمزہ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ دونوں ہستیاں اتنا زبردست وزن رکھتی تھی، ایسا ان میں وقار تھا، ایسی شجاعت تھی کہ ان کے ایمان لانے کے بعد اسلام کو ایک عروج ملتا چلا گیا۔ حضرت حمزہ کیسے مسلمان ہوئے؟ یاد رہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کے چچا ہیں، اور آپ نبی پاک سے بڑی والہانہ محبت کرتے تھے۔ صرف 2 یا 3 سال ہی عمر میں نبی پاک سے زیادہ تھے۔ حضرت سویبہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ابو لہب کی لونڈی تھی، ان کا دودھ نبی پاک نے بھی نوش فرمایا، اور حضرت حمزہ نے بھی نوش فرمایا تھا، اس لیے نبی پاک کے رضائی بھائی بھی تھے۔ شکار کے بڑے شوقین تھے، روزانہ صبح شکار کو چلے جاتے۔ ایک دن شکار سے واپس آئے تو کسی نے آپ کو بتایا، بی بی صفیہ نے بتایا کہ آج تمہیں معلوم ہے تمہارے بھتیجے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جہل نے بہت برا بھلا کہا ہے اور بہت زیادہ دل آزاری کی ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے اندر جوش محبت جوش مارنے لگا۔ آپ اپنے تیر کمان کو لے کر جاتے ہیں، ابو جہل کے سر پہ مارتے ہیں،
اور کہتے ہیں کہ تم نے میرے بھتیجے کو گالیاں دی ہیں، اور اب جب ابو جہل کے اوپر حملہ کرتے ہیں تو اسی جوش محبت میں فرماتے میں تمہیں پتہ نہیں کہ میں بھی ان کے دین میں داخل ہو گیا ہوں، میں بھی ایمان لے آیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور پھر نبی پاک کی خدمت میں رہنے لگے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بڑے خوش ہوئے ان کے ایمان لانے سے۔ پھر دوسرا واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بھی بڑا ایمان افروز ہے۔ ایک طرف تو آپ وہ ہیں کہ آپ ننگی تلوار لے کر نبی پاک کو شہید کرنے کے لیے معاذ اللہ ڈھونڈا کرتے، ایک دن ایسے ہی غیظ و غضب میں آ کر تلوار لے کر گھر سے نکلے۔ کسی نے پوچھا کہ اے عمر کہاں چلے؟ کہتے ہیں آج مسلمانوں کے نبی جو ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو میں نے شہید کر دینا ہے، معاذ اللہ قتل کر دینا ہے۔ اس شخص نے کہا کہ پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو، اپنی بہن کی تو معلومات لو، وہ بھی مسلمان ہو گئی ہے۔ آپ سوچیں کہ جو شخص نبی پاک کے بارے میں یہ سوچتا ہو اپنی بہن پر کیسے غضبناک ہوئے ہوں گے۔ وہی تلوار لے کر جب گھر پہنچتے ہیں تو گھر کے اندر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آتی ہے۔ اسی غیظ و غضب میں اندر داخل ہوئے، دیکھا بہن اور بہنوئی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ زوردار چاٹا بہن کے رخسار پر مارا، جس سے آپ کے زیور بھی ٹوٹ گئے اور چہرہ بھی لہو لہان ہو گیا۔ مگر وہ بہن بھی کیسی عظیم ایمان والی تھی، وہ کہنے لگی اے عمر تم کچھ بھی کر لو، اب دل میں جو ایمان کی شمع روشن ہوئی ہے وہ بجھ نہیں سکتی۔ جب حضرت عمر کا غصہ کچھ ٹھنڈا ہوا تو کہنے لگے اے میری بہن یہ تو بتاؤ تم پڑھ کیا رہی تھی؟ اللہ اکبر۔ اب اپنی بہن نے جو قرآن پاک کے اوراق سامنے رکھے اور اس قرآن پاک کی جس آیت پر حضرت عمر کی نظر پڑی، کتابوں میں لکھا ہے سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ ترجمہ کیا ہے اس کا؟ اللہ پاکی بولتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہی عزت و حکمت والا ہے۔ اس آیت کا ایک ایک لفظ صداقت کا تیر بن کر حضرت عمر کے دل میں پیوست ہوتا چلا گیا، جسم کا ایک ایک بال لرزہ براندام ہو گیا۔ جب اس آیت پر پہنچے آمنو باللہ ورسولہ، یعنی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، تو بالکل ہی بے قابو ہو گئے اور بے اختیار پکار اٹھے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اب جب آپ نے نیت کر لی نا، کلمہ پڑھ لیا، تو اب آپ فوراً نبی پاک کو تلاش کرتے ہوئے پہنچے۔ ہاتھ میں تلوار پھر بھی موجود ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب نبی پاک دار ارقم میں مختصر صحابہ کرام کی جماعت کے ساتھ چھپ کر عبادت کیا کرتے تھے۔ دروازے کو دستک ہوئی، ایک صحابی نے جری کے اندر سے چھوٹے سے سوراخ کے اندر سے جب دیکھا کہ حضرت عمر ہیں، ہاتھ میں تلوار ہے، تو نبی پاک سے عرض کیا کہ حضور عمر آئے ہیں مگر ہاتھ میں تلوار بھی ہے۔ حضرت حمزہ شیر خدا اس کمرے کے اندر موجود تھے۔ فرماتے آنے دو عمر کو، اگر اچھی نیت ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ عمر ہی کی تلوار ہوگی اور اس کا سر ہوگا۔ دروازہ کھولا گیا، نبی پاک کا جلوہ زیبا سامنے تھا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر کا بازو پکڑا اور فرمایا اے خطاب کے بیٹے مسلمان ہو جا، آخر تو کب تک مجھ سے لڑتا رہے گا؟ سبحان اللہ، پہلے ہی دل بدل چکا تھا، اب تو جس نبی کا کلمہ پڑھنا تھا وہ ان کا چہرہ بھی سامنے آ گیا۔ حضرت عمر نے با آواز بلند کلمہ پاک پڑھنا شروع کیا۔ نبی پاک اتنا خوش ہوئے کہ آپ نے نعرہ تکبیر کی صدا بلند کی، اور صحابہ کرام نے جو اس کا جواب اللہ اکبر کی صداؤں سے دیا، مکے کے پہاڑ گونج اٹھے۔ ایوری بڈی واز ہیپی، تمام صحابہ، نبی پاک بھی بہت خوش تھے۔ امام اہل سنت لکھتے ہیں نا، ناریوں کا دور تھا، دل جل رہا تھا نور کا، تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا۔ حضرت عمر کے ایمان لانے سے نبی پاک کو بے حد خوشی ہوئی، اور آپ کے ایمان لانے کے بعد جو اسلام کو تقویت ملی، کیونکہ آپ بڑے بہادر تھے، بڑے جیدار تھے، آپ نبی پاک سے عرض کرتے ہیں کہ حضور ہم چھپ کر عبادت کیوں کرتے ہیں؟ ہم حق پر نہیں ہیں کیا؟ آئیے کھل کر عبادت ہوگی۔ آج تک مسلمان چھپ کر عبادت کرتے تھے، کیونکہ نماز پڑھتے تھے تو کفار مارتے تھے۔ اب ذرا سوچئے، ایک ایسا قافلہ دار ارقم سے، یہ دار ارقم کہاں ہے؟ یہ آج بھی اگر اس جگہ کو ڈھونڈنا ہو تو صفا کی پہاڑی کے قریب ہی ان فضائیں مل جائیں گی۔ اب وہ جگہ تو باقی نہیں ہے، لیکن آپ ذرا تصور کریں کہ اگر صفا کی پہاڑی کے قریب نبی پاک صحابہ کرام کے ساتھ موجود ہیں تو کعبہ کتنا دور ہے؟ بالکل تھوڑی دیر بعد ہی، کچھ قدم کے فاصلے پر ہی کعبہ مشرفہ تھا نا۔ تو اس گھر سے اب دو صفیں نکلتی ہیں، ایک صف کی قیادت حضرت عمر کر رہے ہیں، ایک صف کی قیادت حضرت حمزہ کر رہے ہیں، اور کیا شاندار منظر ہوگا
مسلمان دو صفوں میں کعبے کی طرف جا رہے ہیں. سبحان اللہ. وہ روب، وہ دبدبا کفاران قریش پر پڑا کہ کسی کی ہمت نہ ہوئی. آگے آتے تھے پھر پیچھے ہٹ جاتے. حضرت عمر نے کمال کا اعلان کیا کہ میں جن جن مجلسوں میں بیٹھ کر اسلام کی مخالفت کرتا رہا ہوں، اب ان تمام مجلسوں میں اپنے اسلام کا اعلان کروں گا. سبحان اللہ. کھل کے اذان ہوئی، کھل کے نماز ہوئی. مسلمانوں نے بڑے جس کو کہتے دل سے عبادتیں کرنا شروع کر دیں. سبحان اللہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا بات ہے. ناظرین، ہم 6 سنے نبوی میں حضرت عمر اور حضرت حمزہ ایمان لے آئے ہیں. مسلمانوں کو اب کچھ تقویت ملنا شروع ہو گئی ہے، کچھ سپورٹ ملنا شروع ہو گیا ہے. اور اب اس کے بعد 7واں سال آ گیا نبی پاک کی اعلان نبوت کے بعد. جو یہ 7واں سال ہے ناظرین، ون آف دا ڈیفیکلٹ ایئر، کیونکہ اب یہاں سے ایک عجیب موڑ شروع ہوا. اور معاملہ یہ تھا کہ جب حضرت حمزہ اور حضرت عمر ایمان لے آئے تو اب جو ہے وہ یہاں کے جو کفاران قریش تھے، ان کی جس کو کہیں کہ حسد کی آگ میں جلنے لگے. انہوں نے ایسے غیظ و غضب میں آ گئے کہ انہوں نے تمام سرداران قریش اور مکے کے لوگوں کو جمع کیا اور یہ اسکیم بنائی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کا مکمل بائیکاٹ کر دیا جائے. ان لوگوں کو کسی تنگ و تاریک جگہ میں محصور کر کے ان کا دانا پانی بند کر دیا جائے تاکہ یہ لوگ مکمل طور پر تباہ و برباد ہو جائیں. چنانچہ اس خوفناک تجویز کے مطابق تمام قبائل قریش نے آپس میں جو معاہدہ کیا اور جب تک بنو ہاشم کے خاندان والے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کے لیے ہمارے حوالے نہ کریں، جب تک کیا ہوگا، نمبر 1 کوئی شخص بنو ہاشم کے خاندان والوں سے شادی بیاہ نہیں کرے گا. نمبر 2 کوئی شخص ان لوگوں کے ساتھ کسی قسم کا سامان فروخت نہیں کرے گا. نمبر 3 کوئی شخص ان لوگوں سے میل جول، سلام و کلام، ملاقات اور بات بھی نہیں کرے گا. نمبر 4 کوئی شخص ان لوگوں کے پاس کھانے پینے کا کوئی سامان نہ جانے دے. کیسا خطرناک سوشل بائیکاٹ تھا. منصور بن اکرمہ نے اس معاہدے کو لکھا، تمام سرداران قریش سے دستخط کروائے اور اس دستاویز کو کعبے کے اوپر آویزہ کر دیا گیا. ابو طالب مجبوراً نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اور پورے خاندان کو لے کر ایک گھاٹی میں چلے گئے. پہاڑوں کے درمیان ایک جگہ تھا جسے شاب ابی طالب کہتے تھے، وہاں پناہ گزین ہوئے. ابو لہب کے سوا خاندان بنو ہاشم کے کافروں نے بھی خاندانی حمیت کی پاسداری کی بنا پر نبی پاک کا ساتھ دیا اور سب کے سب پہاڑ کے اس تنگ و تاریک درے میں قید ہو گئے. ذرا سوچئے، یہ کچھ 1-2 مہینے کی قید نہ تھی، یہ 3 سال مسلمانوں نے گزارے. کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا. ایسا حال تھا کہ بنو ہاشم کے بچے اور خاندان کے لوگ درختوں کے پتے کھانے لگے. ساری رات بچے بھوک اور پیاس سے بلبلاتے رہتے اور جب بھی کوئی کھانا لے کر آنے لگتا تو گھاٹی کے اندر کھانا نہ آنے دیا جاتا، کوئی سودا بیچنے نہ آ سکتا تھا. بالکل آپ یوں سمجھیے کہ ایک جنگل میں قید کر کے رکھ دیا گیا. 3 سال مسلمانوں نے اس تکلیف میں گزارے. اب اس کے بعد یہ ہوا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو طالب سے کہا کہ آپ جا کر ابو جہل سے کہیے، کیونکہ جبریل امین نے آ کر بتا دیا تھا کہ وہ معاہدہ جو کعبے کے اوپر لگا ہوا ہے اس کو دیمک نے کھا کر ختم کر دیا ہے. تو ابو طالب نے ابو جہل سے کہا کہ میرا بھتیجا کہتا ہے کہ اس معاہدے کی دستاویز کو کیڑوں نے کھا ڈالا ہے اور صرف جہاں جہاں خدا کا نام لکھا ہے اس جگہ کو کیڑوں نے چھوڑ دیا ہے. لہٰذا میری رائے ہے اگر تم لوگ اس دستاویز کو نکال کر دیکھو، واقعی اگر اس کو کیڑوں نے کھا لیا ہے تو اس معاہدے کو چاک کر کے پھینک دو، اور اگر میرے بھتیجے کا کہنا غلط ثابت ہوگا تو میں اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تمہارے حوالے کر دوں گا. یہ سن کر مطعم بن عدی کعبے کے اندر گیا، دستاویز کو اتار لایا اور سب لوگوں نے دیکھا کہ واقعی اللہ کے نام کے علاوہ پوری دستاویز کو کیڑوں نے کھا لیا تھا. سبحان اللہ. نبی پاک نے گویا غیب کی خبر دی تھی. پھر مطعم بن عدی نے سب کے سامنے اس دستاویز کو پھاڑ کر پھینک دیا اور پھر قریش کے چند بہادر باوجود یہ کہ سب کے سب اس وقت کفر کی حالت میں تھے، وہ ہتھیار لے کر گھاٹی میں پہنچے اور خاندان بنو ہاشم کے ایک شخص کو لے کر آئے اور ان کے اپنے گھروں میں آباد کیا. ذرا سوچئے یہ 3 سال مسلمانوں نے کیسے گزارے ہوں، یہ کتنی تکلیف میں بچوں نے، عورتوں نے اور صحابہ کرام نے یہ وقت گزارا ہوگا. ناظرین، اس محاصرے میں مسلمانوں کی جو کیفیت تھی اس کو ایک شاعر نے اپنے اشعار میں قلم بند کیا ہے. کیا زبردست یوں سمجھے کہ تصویر کشی کی ہے. بڑی سختی سے کرتے تھے قریش اس گھر کی نگرانی، بڑی سختی سے کرتے تھے قریش اس گھر کی نگرانی، نہ آنے دیتے تھے غلہ ادھر تا حد امکانی. کوئی غلے کا سودا اگر باہر سے آ جاتا، کوئی غلے کا سودا اگر باہر سے آ جاتا تو رستے ہی میں جا کر بو لہب کم بخت بہکاتا. پہاڑوں کا درہ ایک قلعہ محصور تھا گویا،
خدا والوں کو فاقوں مارنا منظور تھا گویا، رسول اللہ لیکن مطمئن تھے اور صابر تھے، خدا جس حال میں رکھے اسی حالت پہ شاکر تھے، وہ بھوکی بچیوں کا روٹ کر فی الفور من جانا، خدا کا نام سن کر صبر کی تصویر بن جانا، تڑپنا بھوک سے کچھ روز آخر جان کھو دینا، تڑپنا بھوک سے کچھ روز آخر جان کھو دینا، وہ ماؤں کا فلک کو دیکھ کر چپ چاپ رو دینا، رضا و صبر سے دن کٹ گئے ان نیک بختوں کے کہ کھانے کے لیے ملتے رہے پتے درختوں کے، گزارے 3 سال اس رنگ سے ایمان والوں نے، گزارے 3 سال اس رنگ سے ایمان والوں نے، دکھا دی شان استقلال اپنی آن والوں، جب تک صبح قیامت تک نبی پاک کا ذکر ہوتا رہے گا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت بیان کی جاتی رہے گی، شاب ابو طالب نے جس طرح اس وقت نبی پاک اور صحابہ کرام نے قربانی کی داستان رقم کی ہے، ان قربانی دینے والوں کا نام بھی ہمیشہ باقی رہے۔ اللہ ان قربانی دینے والوں کے صدقے ہمارا ایمان بھی قبول فرما لے، ایمان پر استقامت دے دے۔ ذرا سوچئے نا، مجھے اور آپ کو کیا تکلیف ہوئی ہے آج تک مسلمان ہونے کی وجہ سے؟ اسلام کی وجہ سے تو ہمیں عزت ملی ہے، ہمارا نام بلند ہوا ہے، مگر ہم ان تمام واقعات کو سن کر قدر کریں ان اللہ والوں کی جنہوں نے اتنی قربانیاں دی ہیں اسلام کو دنیا بھر میں پھیلانے کی۔ ناظرین، اب یہ 7، 8 اور 9 سن نبوی تو 3 سال محاصرے میں گزر گئے، اور اب 10واں سال آیا، اور اس سال کو غم کا سال کہا جاتا ہے، عام الحزن کہا جاتا ہے، کیونکہ اس سال 2 واقعات ایسے ہوئے جس نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو غم میں مبتلا کر دیا، اور وہ دونوں واقعات کیا تھے کہ ابی طالب سے واپس ہی آئے تھے کہ چند دنوں کے بعد ابو طالب بیمار ہوئے اور ان کا انتقال ہوا۔ ابو طالب وہ تھے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مکہ پاک میں سب سے بڑے سپورٹر تھے، کئی موقعوں پر وہ آگے کھڑے ہو کر نبی پاک کو سپورٹ کیا کرتے تھے، اور ابھی نبی پاک اس غم کی کیفیت سے نکلے نہ تھے کہ بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی وصال ہو گئے، نبی پاک کی ساتھی، پیارے آقا کی پہلی زوجہ محترمہ، ہماری امی حضور، جنہوں نے اسلام کے لیے بڑی خدمات دی، سب سے پہلے ایمان لانے والی خاتون، ان کا انتقال ہوا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یقیناً اس وجہ سے بہت غمزدہ تھے، 65 برس کی عمر تھی، اور مقام حجون یعنی قبرستان جنت المعلی میں آپ کی تدفین ہوئی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خود بنفس نفیس ان کی قبر میں اترے اور اپنے مقدس ہاتھوں سے ان کی مبارک لاش کو زمین کے سپرد کیا۔ 10 سن نبوی تک کے واقعات ہم کچھ سن چکے ہیں، اگلے پروگرام میں انشاءاللہ اب بات کریں گے کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کی جو دوسری ہجرت ہوئی، جس کو ہجرت مدینہ کہا جاتا، اس کی کیا وجہ بنی، وہ ہجرت ہوئی کیسے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اس کو بیان کریں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، یقین کریں جب یہ واقعات پڑھتے ہیں، بیان کرتے ہیں، ایک عجیب سی دل کی کیفیت ہو جاتی ہے، کتنی مشکل سے، کتنی تکلیف سے صحابہ کرام علیہم رضوان نے یہ دین ہم تک پہنچایا ہے۔ اللہ کرے کہ نبی پاک اور صحابہ کرام کی ان قربانیوں کو ہم یاد رکھیں، اپنے دین اسلام کی قدر کریں، اور آگے اس کو پھیلانے کے لیے، اس کا نام روشن کرنے کے لیے اپنی زندگی کا بہترین کردار ادا کریں۔ اللہ مجھے اور آپ کو سچا اور پکا مسلمان بنائے۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیرے خلق کو حق نے